جی السلام علیکم۔ ہاں جی عثمان بھائی، شکر الحمدللہ۔ آج آپ کا جو ہے وہ یہ سیکنڈ سیشن ہی مکمل ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مجھے آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ الحمدللہ ویری بیٹر، بہت اچھا فیل کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے۔ اچھا رضوان بھائی، دراصل اس تھراپی کے بارے میں بتا دیں آپ کہ آپ نے پہلے کی نسبت کتنا فرق محسوس کیا اور کیا کیا علامات اور کیا کیا مشکلات تھیں جو آپ کو پیش آئیں اتنے عرصے سے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں ذرا نا بریفلی جو ہے نا بتا دیں، ایک ایک پوائنٹ جو ہے نا بریک بینی جو پوائنٹ ہیں ان کو جو ہے نا کلیئر کر دیں، ٹھیک ہے؟ ہماری کیونکہ جو عوام ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے پسماندہ ہو چکے ہیں اس ملک و حالات کی وجہ سے کہ سارے جو ہیں وہ اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں، اور ایک تو میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ جو طریقہ کار ہیں نیچرلی قدرتی ان کے بارے میں بتا دیں، پھر بعد میں ہم تفصیلاً اس پہ بات کرتے ہیں جو کہ علاج کیا گیا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ پہلی بات تو سر یہ ہے، مجھے 5 سال پہلے یہ سعودی عرب میں، مجھے آج بھی یاد ہے، تھرسڈے نائٹ تھی جب مجھے یہ پہلا پینک اٹیک ہوا۔ جی، اس پینک اٹیک میں کیا ہوا مسئلہ ہوا؟ سر کہ وہ اتنا شدت میں نہیں تھا، پہلا جو ہوا تھا میں میں پوری رات سو نہیں سکا، ایسے ہی سوتا بالکل بھی نہیں تھا، نہاتا رہا ہوں گرم پانی سے کیونکہ الباحہ سٹی تھا، ادھر بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ تو میں نے نا فجر کی جب نماز پڑھی ہے نا تو میں آ کے لیٹا ہوں اور میں نے نا اپنے ہارٹ پہ نا ایسے ہاتھ رکھا ہے اور میں نے کہا کہ یہ مجھے ہو کیا رہا ہے۔ میں نے پھر اپنی پلس چیک کی ہے، میں نے کہا یہ مجھے کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کمرے کی لائٹ آن کر دی، میرے دوست آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے کہا کہ میں بس مرنے والا ہوں۔ وہ سارے اٹھ کے بیچارے پریشان ہو گئے، انہوں نے مجھے تسلی دی، بیٹھا، وہ میرے پاس بیٹھے رہے، اتنی میں نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی، ادھر ہی میں سو گیا۔ جی، پھر یہ خوف میرے اندر نہ بیٹھ گیا تھا، ذہن کے اندر، اور ہر وقت میں اپنی ٹانگ کو ایسے ایسے نہ بس ہلاتا رہتا تھا۔ جی، پھر ایک ہفتہ میں نے واک شاک کی، پھر میں نے ایک ہفتے بعد کہا یہ تھوڑا سا ویسے ہی تھا، مسئلہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جس دن میں نے یہ سوچا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، پھر مجھے بہت سخت قسم کا ہوا پینک اٹیک۔ مجھے یہ تھا کہ شاید میں آج نہیں بچ پاؤں گا۔ کلمہ میں نے پڑھ لیا، میرا دوست مجھے گاڑی پہ لے کے جا رہا تھا، وہ گاڑی میں سے میں نیچے اتر گیا، اتنی ہارٹ بیٹ میری فاسٹ تھی کہ بس کیا بتاؤں۔ ڈاکٹر کے پاس میں پہنچا، انہوں نے میری وہ کیا، بلڈ پریشر چیک کیا، سب نارمل آیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو شاید کوئی اسٹامک ایشو ہوگا، یہ ہے وہ، میڈیسن دو۔ لیکن وہ میرے اندر خوف، یہ سمجھیں کہ پھر ریگولرلی میرا وہی کنڈیشن، ہر روز میں ہاسپٹل ایمرجنسی میں ریگولرلی وہی۔ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ مجھے پینک اٹیک اور سعودی عرب میں انزائٹی ہے یا کچھ بھی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے یہی تھا کیونکہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی تھی، اور مجھے بس یہی تھا کہ یہ شاید مجھے ہارٹ کا ایشو ہے۔ ادھر سے پھر میری حالت کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ یہ ڈیلی ہو رہے تھے پینک اٹیک، اور دوسرا مجھے خوف ہر وقت تھا کہ ابھی کچھ ہو جائے گا، ابھی میں مر جاؤں گا۔ ابھی یہ ادھر آنے تک مجھے یہ ہر سیکنڈ یہ، کیونکہ یہ بیماری سر ایسی ہے کہ اس میں آپ کا کوئی فزیکلی جو ہے وہ سمٹمز تو ہیں، لیکن جیسے کینسر ہے، ایک پیشنٹ کو پتہ ہے کہ اس کے یہ چیزیں ہیں، اس کی یہ چیزیں ہیں، اور دنیا مانتی ہے یہ تو اسے کینسر ہے، یہ بخار ہے۔ یہ انسانی جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر کی جنگ ہوتی ہے، وہ اندر لڑ رہا ہوتا ہے، باہر دنیا جو ہے وہ، یا میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ لوگوں کے والدین تنگ پڑ جاتے ہیں کہ تمہیں کچھ بھی نہیں، کیونکہ یہ عام فزیشین کا کام ہی نہیں ہے۔ عام فزیشین کو یہ نہیں پتا چل سکتا کہ اس بندے کو کیا، مطلب میں نے بڑے پیسے لگائے ہیں سر، میں نے یقین کرے ریال بھی بہت ضائع کیے ہیں، اور ادھر آ کے لاکھوں روپیہ میں نے ضائع کیا۔ پھر میں سمجھ گیا تھا ایک بار کہ یہ میں ایک ہارٹ ہاسپٹل میں 2 دن ایڈمٹ رہا، اس نے مجھے ڈرپیں لگا کے پاکستان جب تک میں ہاسپٹل میں رہا، وہ ذہن میرا اطمینان میں رہا کہ اگر مجھے کچھ ہوگا یہ لوگ مجھے بچا لیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے ہی وہ ہاسپٹل سے میں گھر گیا، فوراً وہ کفیت جو ہے میری وہ
اچھا میں رضوان بھائی ادھر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا ہمارے معاشرے کے زیادہ تر ٹھیک ہے وہ اس چیز کو نا نیگیٹو نا تاثر چ لے لیندے کہندے نے یار پاگل پن اے ویکھو ان کی مسئلہ، حالانکہ یہ نشانی جو ہے نا ٹھیک ہے یہ نشانی ذہین لوگوں کی ہے جن کا برین بہت زیادہ ایکٹیو ٹھیک ہے ہوتا ہے، یہ ان کی ہے۔ اور دوسری آپ نے جناب وجہ بتائے ہیں لاس آف بلاؤڈ ون، اپنے پیارے کا کھو دینا ٹھیک ہے، تو اس میں آ کر لوگوں کے تانے چھانے یہ سننا وہ سننا، کیونکہ 99.9% میں کہتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں پاپولیشن میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، پر ہر کوئی شیئر نہیں کرے گا۔ اگر شیئر کرنے لگ جائیں تو یہ سہارا سمپل جسے ہم کاؤنسلنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی بندہ آیا ڈرا ہوا اسے بتایا جی نانا بیٹھ جاؤ پانی پیو ریلیکس ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہو آپ بالکل، وہ ول پاور بنے گی، اس کو ہم نے مضبوط تقویت بخشنی ہے، باتوں سے بخشنی ہے، یہ سارا ہے۔ یا کوکلی بعد میں ہم لوگوں کی کم ظرفی اتنی ہے، ہم لوگ اتنے اس چیز میں انٹر ہو چکے ہیں کہ داخل ہو چکے ہیں کہ ہم کسی دوسرے کا جو ہے وہ بیماری کا کوئی تکلیف ہوگی تو مزاق کریں گے، خوب جو ہے وہ صحیح جو ہے نا اس کو مذاق چیزہ لگائیں گے، یہ وہ اس کو جو ہے نا بالکل بیچارے کو دبا کے رکھ دیں گے کہ وہ بیچارہ جو بندہ اپنے آپ کے علیحدگی تیار کرے گا، جو پہلے ہی کفیت سے گزر رہا ہے وہ علیحدگی تیار کرے گا ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس میں جو ہے وہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس میں دراصل جو زیادہ جو رول پلے ہوتا ہے، جو وجہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی کوئی نہ کوئی آپ کا صحت نقصان ایسا جو کیونکہ تلافی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے۔ بہرحال الحمدللہ کہ آپ نے اتنی ہمت و جرأت کر کے اس کو قابو میں کیا ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں مزید بتائیں کہ اچھا ایک تو اس میں چیز ہے کہ موت اٹل ہے ٹھیک ہے، دماغ کو آپ نے اپنے ذہن کو اس چیز کے بارے میں راغب کیا اس بارے میں کہ مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن مر جانا ہے، بات ختم، اس چیز کو نکال کے باہر۔ دوسرے نمبر پہ ذکر الہی کے بارے میں سکون بے شک ذکر الہی میں ہے ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اور باقی بتائیں کہ اس کو دوائیوں کے بغیر اس کو اس چیز میں سے کیسے نکلے، اوور کم کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے، تاکہ دوسرے جو ہماری امت مسلمہ جو اس حال میں پریشان ہیں جو ہے ان کو اس سے کوئی راہ راست مل سکے۔ سر یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں نا، یہ جب تک انسان ہوتا ہے نا اس بیماری کے اندر تب تک اس کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جی ٹھیک ہے۔ میں شاید رات کو بھی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارا جو اس طرح کے پیشنٹ ہیں ان کا اعتماد ڈاکٹروں سے اٹھ جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر میری اندر کوئی میجر ڈیزیز ہے جسے ڈاکٹر پک ہی نہیں کر پا رہا، اور یہ سارے ڈاکٹر میں آپ کو بتاتا ہوں تقریباً میں نے 10 ڈاکٹر چینج کیے ہیں ٹھیک ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو آج کی جنریشن کرتی ہے۔ پہلی جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے وہ فوراً اس کو گوگل سرچ کرے گی، میں بھی ابھی تک ایسا کرتا رہا جی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہر روز آپ ایک نیا بندہ تلاش کریں گے، اس کو اپنا دکھ سنائیں گے ٹھیک ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ٹھیک ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے اپنے اندر کہ یہ جو مجھے بیماری ہے یہ دنیا کی سب سے خطرناک بیماری ہے، شاید کسی کو بھی نہیں، کسی کو بھی۔ جب میں اس میں نکلا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ میں اکیلا نہیں ہوں، یہ دنیا کی تقریباً ہر بندہ اس چیز میں ہے۔ کچھ بندے ہوتے ہیں جو اس بیماری کی جن کی شو اپ ہو جاتی ہے، کچھ کی شو نہیں ہو سکتی۔ ماشاءاللہ آپ کے 5 سال کے دورانیہ میں جو ہے نا وہ اس چیز کا آپ کا شو اپنے آپ نے دیا۔ میں سر الحمدللہ جاب کرتا رہا ہوں سعودی عرب میں، اور لوگ بڑا کہتے ہیں فلائی سفر نہیں کر سکتے، یہ میں نے سب کچھ کیا۔ مجھے جو میجر فوبیا تھے وہ 2 ہی تھے، مجھے ہارٹ اٹیک ہوگا، میں مر جاؤں گا، جس کی وجہ سے میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی، اور میں جن چیزوں سے اوائڈ کرتا تھا تو وہ تھی کھانے کی چیزیں، کہ میں اگر گوشت کھا لوں گا یہ نہ ہو جائے میری صحت نہ گرنا شروع ہوگی، ویٹ لوز ہونا۔ پھر میں نے نا ایک دن تہیا کیا، میں نے کہا جو بھی ہوتا ہے نا ہو جائے، بعد میں وہ ہوتی رہتی تھی الجھن، لیکن میں کھا ٹکا کے لیتا تھا۔ اس میں مجھے یہ جب آپ سے میرا رابطہ ہوا، میں سعودی عرب میں تھا، اس کے بعد جو میں نے ایک تو آپ نے میڈیسن دی وہ لیتا رہا ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو شکایت دیتا تھا کہ نہیں وہ معاملہ سالٹ ڈاؤن نہیں ہو رہا۔ اس کا جو پچھلے 5 سال پورے نہیں کیا جو وہ چیز تھی واک، پورے 1.5 ماہ 2 ہو گیا میں واک کر رہا ہوں،
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب سے میں نے واک شروع کیا میں زندہ ہو گیا. ایسے ہی بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, میرا اب دل کرتا میں چلتا رہوں, میں رکوں نہ, واک پراپرلی. میں اس طرح کے پیشنٹ کو باقاعدہ کہوں گا کہ آپ واک کو اپنا معمول بنا دیں. یہ شروع دن میں تکلیف دے ہوگی, آپ کے اندر یہ تھاٹس آئیں گے کہ بھائی واک سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس نے کیا فائدہ دینا ہے. لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو پیشنٹ 1 ماہ یہ واک کر لے گا اس کو اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. واک ہماری زندگی میں رضوان میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت سے, یہ ایک معمولی چھوٹا سا پوائنٹ ہے, چھوٹا سا پوائنٹ ہے. لوگ اس چیز کو اس زمرے میں اس چیز میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو اتنا نہیں لیتے. آپ ماشاءاللہ جب گزرے ہیں, جب آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم میری آپ سے تو میں نے کہا رضوان بھائی آپ واک پہ آئیں تاکہ جسم اپنا سٹریس ہارمون بنائے. ٹھیک ہے, واک کریں. اور بھی طریقہ بتایا کہ رضوان بھائی قدرت تبدیلی کی طرف مائل ہوتی ہے, تبدیلی کو پکڑتی ہے فوری. واک کرنی ہے آپ نے جو ہے نا وہ ٹائم کو بڑھاتے جانا. ٹھیک ہے, ایک ہی ردم سے نہیں. پر جو ہمارے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں, بہت زیادہ لائٹ لیتے ہیں. میں سر آپ کو بتاؤں کہ مجھے بہت لوگوں نے کہا فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ, جی جی, فلاں کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ. جی جی, میں بہت کے پاس گیا ہوں. معدے کا میں نے ڈاکٹر نہیں چھوڑا, ہارٹ کے ڈاکٹر میں نہیں چھوڑے. میرے گھر میں ECG کی تھئی پڑی ہوئی ہے. میں ڈیلی ٹیسٹ میرا کزن جو آپ کا دوست ہے جی, اس کو پوچھ لیں کتنے میں نے آپ کو میں کتنے ٹیسٹ سینڈ کرتا تھا. ٹھیک ہے, راتیں میری روڈوں پہ گزری ہیں ادھر سعودی عرب. لیکن یہ ہے کہ تھک بھی جاتا ہے بندہ, لیکن ایک ہمت نہیں ہاری, اپنا روزگار جاری رکھا ہے اور کسی کو شو نہیں کرایا, بس رو دو لیتے تھے. لیکن جب میں نے یہ سرچیں میں بڑی کرتا رہا, پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ بڑے لوگوں کو بیماری ہے. ہم وہ لوگ ہیں جن کی بیماری یہ شو ہو چکی. صحیح ہے, صحیح. میں جس کیفیت سے میں گزرا ہوں, میں ہر اس بندے کو جس تک یہ میرا پیغام جائے گا, ایک تو وہ جس ڈاکٹر کے پاس جائے اس پہ پورا بھروسہ کرے, جی, اس پہ بھروسہ کرے, اور جو وہ کہے وہ کرے, کسی دوسرے کی بات نہ سنے. ٹھیک ہے, اس پہ یہ جو انزائٹی کا پیشنٹ ہوتا ہے, اس کو کوئی دوسرا بندہ کوئی نیگیٹو بات بتا دے کہ یہ تم کو میڈیسن کھا رہے ہو سائیکیٹرسٹ کی, وہ تو ڈرگز ہوتی ہیں, وہ بندہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے, یہ ہوتا ہے. کسی کی بات نہ سنیں آپ سوائے اس ڈاکٹر کے جس سے آپ ٹریٹمنٹ کرا رہے. وہ ڈاکٹر ہیں, وہ پاگل نہیں ہیں, انہوں نے اتنی ڈگریاں کی ہوئی ہیں, ان کا یہ پروفیشن ہے, اور وہ ان سے مریض صحت یاب ہوتے ہیں. ہاں, آپ نے ایک ٹریٹمنٹ کرایا ہے, ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو 6 ماہ ٹریٹمنٹ لینا پڑے گا. 6 ماہ کے بعد اگر آپ کی ویسی ہی کیفیت ہے پھر بدل دیں. لیکن مجھے امید ہے کہ 6 ماہ کے اندر ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے یہ کس سٹیج پہ ایسے گزر رہا ہے, کیونکہ یہ اس کا وہ پہلے 15 دن پھر ایک ماہ اس کو ڈاکٹر اگر چینج کرنی پڑے وہ چینج کر دیتا ہے. باقی سر میں کیونکہ میرا یہ رہا ہے کہ سعودی عرب میں میرا کوئی پراپر میں علاج نہیں کرا سکا. ٹھیک ہے, ادھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, نہیں جاتے. میں نے بہت آن لائن سیشن لیے, ڈاکٹر یہ وہ, لیکن کوئی لڑکی ہیں اور لڑکیوں سے ویسے ٹھڑک پانی کی باتیں ہو جاتی تھی. کوئی ایسا کوئی یعنی ان کا کوئی CBT یہ ایسے کر لو, لیٹ جاؤ اور باتیں کرو. میں نے کہا یہ ساری باتیں جو آپ کر رہے ہیں مجھے پتہ ہے, کچھ میں آپ کو پتہ ہے کتب وغیرہ کا میں شوقین ہوں. جی, دوسرا یہ ہے کہ سر یہ جو آپ نے مجھے, بلکہ آپ کا تو شکریہ, آپ نے مجھے فون کر کے کہا کہ آؤ, یہ لازمی آؤ. میں بس دیر سے آیا, معذرت اس پر. لیکن سر یہ جو چیز ہے یہ میں ہر اس پیشنٹ کو ریکمینڈ کروں گا جو آپ کے پاس آئے اور جو سیریس کنڈیشن میں ہو, یعنی جو 5-6 سال میں تو گزرا ہوں, اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بڑی اذیت ناک چیز ہے. انسان زندہ, میں یہ آپ مکی ماؤس دیکھتے ہیں, مکی ماؤس میں وہ جو مر جاتی ہے تھوڑی دیر بعد زندہ ہو جاتی ہے, یہ ایسے ہے. انسان چند لمحات کے لیے مر جاتا ہے اور پھر زندہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ مرتا ہے زندہ ہوتا ہے, اور میں پورے دن میں یقین کریں ہر سیکنڈ مرتا اور زندہ ہوتا تھا. آپ اس کیفیت کو کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 1 منٹ خوش ہیں, دوسرے منٹ آپ غمگین ہو گئے, اور آپ اس کیفیت کو کیسے جج کر سکتے ہیں کہ جناب ہر وقت میں پلز اپنی چیک کرتا رہوں, اپنے ہارٹ پہ ہاتھ رکھتا رہوں.
اچھا یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس کیفیت کو. یہ ایک ڈاکٹر تو کو لیے تو نارمل چیز ہے, لیکن ایک بندے کے لیے جو ہر وقت اپنی ٹانگ کو ہلاتا رہتا تھا, اپنے ہاتھ ہلاتے رہنا. ٹھیک ہوگا. اچھا رضوان بھائی آپ بات کر لیتے ہیں ہم